السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام میں انسانی مساوات یعنی انسان ہونے کے ناطے ہر انسان برابر ہے. اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے، ورنہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، رئیس ہو، مالدار ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، ڈی ایم ہو، جو بھی ہو، اسلام کی نظر میں سب برابر ہے. اور آج اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جھوپڑی والا غلطی کرتا ہے تو پورا گاؤں اس کے گھر پہ چڑھ بیٹھتا ہے، لیکن اگر وہی کوٹھا والا ہو تو دروازے کے سامنے جانے سے بھی ڈر لگتا ہے. ارے صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں؟ صحیح بول رہے ہیں نا؟ سب مل کے بولیے صحیح بول رہے ہیں. تو محترم حضرات، میں یہ بتلا رہا تھا کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جب کوئی نتبر، کمزور، چھپر والا آدمی، اس سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے،
تو پورا گاؤں جمع ہو جاتا، پورا گاؤں ایسا لگے گا کہ جیسے اگر ان کو اجازت دی جائے تو یہ گھر اجاڑ کر رکھ دیں گے۔ لیکن وہی اگر کسی بڑے آدمی، کسی پیسے والے، کوٹھے والے کی یہاں سے اگر اس طرح کی غلطی ہو تو کانوں پر جوں نہیں رینگتے، اور پھر اس کے دروازے تک بھی جانا انسان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ آئیے اسلام اس سلسلے میں انسانی مساوات، انسان برابر ہے، کوئی بھی ہو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا، فتح، مصر پر غلبہ حاصل کرے۔ مصر کی جنگ میں یہ کمانڈر تھے، قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا، امیر بنایا، حاکم بنایا، وہاں کا سی ایم بنایا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک قبطی آدمی سے جو مصر کا رہنے والا تھا، اس سے گھوڑا جو ہوتا ہے گھوڑ سواری، اس میں مقابلہ کیا۔ تو مقابلے میں اتفاق سے وہ قبطی آدمی جو غیر مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، ایک قبطی آدمی جس سے مقابلہ ہوا وہ جیت گیا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے حاکم گورنر تھے ان کا بیٹا ہار گیا۔ تو ان کو غصہ آیا کہ یہ قبطی ہو کر ہم سے کیسے جیت گیا۔ غصے میں آ کر کے انہوں نے اس آدمی کو مارا، قبطی کو، اور کہا کہ میں شہزادہ ہوں، شریف زادہ ہوں، میں حاکم کا بیٹا ہوں، گورنر کا بیٹا ہوں۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا، ایم ایل اے اگر کوئی بن جاتا ہے تو اس کے دور دراز کے جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ بھی بیٹا خود کو ایم ایل اے ہی سمجھنے لگتا ہے۔ ارے صحیح بولیں گے غلط بولی؟ چھوٹا سا کوئی الیکشن جیت جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، تو اس کے اب جتنے بھی رشتے دار قریبی لوگ رہتے ہیں سب اپنے آپ کو اس عہدے کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا بنگلور میں ابھی کچھ دنوں پہلے جو حادثہ ہوا، پورے ہندوستان کے اخبارات میں وہ خبریں کئی دنوں تک کی آتی رہیں۔ وہاں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لگا کر کے فیس بک پر آپ کو گالیاں دی گئی، اور گالیاں دینے والا کون تھا؟ ایک ایم ایل اے کا بھانجا تھا، بھانجا، بیٹا ہوتا بھی نہیں، بیٹا بھائی رہتا ہے تو ذرا زیادہ قریبی رہتا ہے نا، ایم ایل اے کا بھانجا ہے، وہ کتنا دور ہے وہ، لیکن چونکہ ماموں ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں نا تو وہ خود کو بھی آپ ایم ایل اے ہی سمجھتا ہے، اور اس نے لکھ دیا، اس کی وجہ سے وہ سارے حادثے ہوئے۔ تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گورنر تھے، حاکم تھے، تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ کے عہدے اور منصب کی وجہ سے اس قبطی کو مارا۔ اب وہ قبطی مصر سے مدینہ روانہ ہوا، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب جو اسلام پھیلا اور کھلا ہے اس میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، ہر انسان برابر ہوتا ہے، اور غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ قبطی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں مدینہ حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر وہ اپنا پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور لکھ کر کے حکم دیتے ہیں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ آ جائیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ آئیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لیٹر ملتا، خط ملتا، اور اپنے بیٹے کو لے کر وہ مدینہ آتے ہیں، عدالت میں حاضر کرتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھا جاتا، وہ اپنے غلطی کا اعتراف کرتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
وہ قبطی آدمی کو جس کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے اپنا کوڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس شریف زادے کو مارو جس طرح اس نے تم کو مارا. وہ آدمی قبطی وہ شریف زادے کو مارتا اور حضرت عمر فاروق یہ کہتے رہتے مارو شریف زادے کو، مارو شریف زادے کو، اور حضرت عمر فاروق کہتے رہتے وہ آدمی مارتا رہتا. اس کے بعد جب وہ اس کو مار لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قبطی سے کہ اب تم عمرو بن عاص کو بھی کوڑے مارو، اس لیے کہ ان کے گورنر ہونے کی وجہ سے، ان کے حاکم ہونے کی وجہ سے، ان کے وہاں کے سی ایم اور پی ایم ہونے کی وجہ سے اس کے بیٹے کے اندر وہ جرأت پیدا ہوئی اور اس نے یہ قبطی کو مارا ہے. لہٰذا ان کے منصب کا غلط استعمال اس کے بیٹے نے کیا ہے، لہٰذا باپ کو بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ قبطی آدمی معافی مانگ لیا، کہا نہیں ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مار سکتے ہیں، ہم ان کو معاف کریں. اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا. وہ تاریخی جملہ یہ تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنم دیا. جب یہ آزاد ہیں آپ ان کو غلام بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں انسانی مساوات کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جبلہ نام کا ایک شخص غسان کا حاکم تھا، غسان کا قبیلہ غسان کا سردار تھا. وہ اسلام قبول کر کے حج کرنے کے لیے مکہ آیا. طواف کے دوران ایک آدمی کے پاؤں اس کے تہبند پہ پڑے اور اس کے تہبند کھل گئے. اس کی وجہ سے اس جبلہ نے جو مسلمان ہو کر جو غسان کے سردار تھا وہ آیا تھا اس آدمی کو مارا. اس آدمی نے پلٹ وار کر کے جبلہ کو بھی کھینچ دیا. اب جبلہ کو اس کی عقل حیران اور پریشان کہ ایک عام آدمی مجھے مار دیا، سردار کو، اپنے قبیلے کا بادشاہ، راجا مہاراجا، حاکم میں وہاں کا، یہ کیسے مار سکتا؟ فوراً گیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کہنے لگا امیر المومنین اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ نے جو کیا اس کا بدلہ آپ کو ملا. ایسا کیسے ہو سکتا؟ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں قبیلے غسان کا حاکم ہوں، وہ ایک عام آدمی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آپ قبیلے کے سردار ہوں گے اپنی جگہ، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ انسان بھی آپ ہی کی طرح آپ کے برابر ہے. آپ نے مارا، اس کا جواب اس نے آپ کو دیا ہے. وہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے اسلام قبول کیا ہے اپنے لیے، قبول کرو گے فائدہ تم کو ملے گا، چھوڑو گے نقصان تمہارا ہوگا. چھوڑ دیا، عیسائی بن کر واپس چلا گیا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دوبارہ واپس نہیں لایا. یہ ہے انصاف، اس کا نام ہے انصاف. یہ انسانی مساوات. انسان چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب برابر. چھپر والا بھی برابر، کوٹھے والا بھی برابر. چھپر والے اگر غلطی کرتے اس کو اگر سزا ملے گی تو کوٹھے والے بھی اگر غلطی کرتے ہیں تو اس کو بھی کھینچ کر کے لانا چاہیے. کھینچ کر کے لا کر کے اس کو بھی اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے. اگر آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، خدا کی قسم آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی چھپر والے کے گھر پہ ہاتھ ڈالیں. نہیں ہے اجازت، نہیں ہے حق. اسلام روکتا ہے اس سے، منع کرتا ہے اس سے. طاقت ہے انصاف کرو، طاقت ہے سب کو برابر سمجھو. ایک قانون ایک کے لیے، دوسرے قانون دوسرے کے لیے نہیں چلتے. اسلام میں سب کے لیے قانون برابر ہے. تو آج اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو بات میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ایک اور بہت ہی اہم اور ضروری بات، چونکہ ہم کو وقت نہیں دیا گیا ہے
اور آپ لوگ بھی اتنے آرام سے بیٹھے ہیں کہ ہم نے سوچ لیا جب تک بیٹھیں گے تب تک بولیں گے آج، کیونکہ رضوان صاحب نے ایک مرتبہ ہمیں چیلنج کیا تھا، کہا تھا کہ 2 گھنٹہ میں تھک گئے، ہم سے تو بیٹھے رہیے۔ آج ہم نے سوچ لیا جب تک رضوان بھائی جاگے رہیں گے اور بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ دیکھیے ایک اہم بات جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 شعر آپ سب کی خدمت میں نظر کرنا چاہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ حمد باری تعالیٰ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ چلا ہے، تو حضرت عمر فاروق کی شان میں ہی ایک شعر مار دیتے ہیں، سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرے تھے، ایمان لائے تھے، اس وقت کا جو منظر تھا وہ منظر کو بھی آپ یاد رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے، ایمان قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے۔ پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے بعد علل اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلیے دیکھتے ہیں کون مائے کا لال آتا ہے روکتا ہے، کون ہے جو اپنے بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور عمر کو روک کر کے دکھائے۔ آپ شعر سماعت فرمائیں۔ ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے، ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے، حبیب دنیا میں جب قرآن لے آئے، محمد مصطفیٰ دنیا میں جب قرآن لے آئے، مچی ہے کفر میں ہم چلے، بہت طوفان برپا ہے، بہت طوفان برپا ہے، سنا ہے جب سے آقا پر عمر ایمان لائے، سنا ہے جب سے آقا پر عمر ایمان لے آئے، سنا ہے جب سے آقا پر عمر ایمان لے آئے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو جس کی طرف عام طور پر ہم دھیان نہیں دیتے، ہم توجہ نہیں کرتے، آج میں آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اس جانب لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے دنیا میں سماجی کارکن سب سے بڑا، سماج کی خدمت کرنے والا، سماج کی دیکھ ریکھ کرنے والا، سماج کی ضرورت کو پوری کرنے والا کون ہے، تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نام لوں گا اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، نمازوں کا تذکرہ کرتے ہیں، روزے کا تذکرہ کرتے ہیں، حج کا تذکرہ کرتے ہیں، صدقات خیرات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ایک اہم پہلو جس کا تذکرہ کرنا چاہیے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، وہ اہم پہلو ہے سماجی کارکن یعنی خدمت خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کتنی خدمت خلق کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ حیران و پریشان بہت گھبراتے ہوئے اپنے گھر گئے، گھبراہٹ کی یہ حالت تھی، اتنے ڈر گئے تھے، اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ کہنے لگے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں بہت گھبرا رہا ہوں، بہت ڈر ہو رہا ہے۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملے کہے اور جس جملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے وہ آج ہم سب کے لیے وہ قابل تقلید ہے، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کی گھبراہٹ کو، پریشانی کو، حیرانی کو دیکھ کر جن الفاظ کے ذریعے تسلی دی ہے وہ آج ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ حضرت خدیجہ نے پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، خدا کی قسم، ما یخزک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ کلا واللہ ما یخزک اللہ ابدا، یہ جو اعتماد تھا، یہ جو یقین تھا، یہ جو بھروسہ تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس جملے آپ نے بعد میں فرمایا، کہا کیوں؟ اس لیے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کا تعاون کرنا، رشتہ داروں کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ سب صلہ رحمی میں آتا ہے۔ فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس کے بعد فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کون سا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ غریبوں کا بوجھ، بے سہارا لوگوں کا بوجھ، مجبوروں کا بوجھ، یتیموں کا بوجھ، بیوہ لوگوں کا بوجھ۔ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے آپ اس کو کھانے کو دیتے ہیں، جس کے پاس پینے کو نہیں ہے آپ اس کو پینے کو دیتے ہیں، جس کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں آپ اس کو بستر دیتے ہیں، جس کے پاس لباس نہیں ہے آپ اس کو لباس دیتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اس کی مدد پیسے سے کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، سب سے مالدار خاتون۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو تجارتی قافلے جاتے تھے، تجارتی قافلے، پورے قافلے والوں کا مال ایک طرف اور اکیلا صرف اور صرف حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف کر دیا جاتا تو حضرت خدیجہ کا مال پورے قافلے والوں کے مال سے بڑھ کر ہوتا تھا، اتنے مالدار تھے حضرت خدیجہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو مکے کے بڑے بڑے جو ٹاٹا برلا تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، جنہوں نے حضرت خدیجہ سے شادی کا پیغام بھجوایا تھا اور حضرت خدیجہ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا، وہ سب لوگ حضرت خدیجہ کو طعنہ دینے لگے، حضرت خدیجہ کو یہ کہنے لگے کہ ہم جیسے سرداروں کے رشتے کو ٹھکرا کر، ہم جیسے امیروں کے رشتے کو انکار کر کے ایک ایسے آدمی سے شادی کر لی، نکاح کر لیا جو یتیم ہے، جو سب سے زیادہ غریب ہے۔ یہ خبر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جملے میں ہماری ماں، ہماری بہنوں کے لیے بھی میسج اور پیغام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری دولت، اپنا پورا مال
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. کیا مطلب؟ پورے مال کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک مکے میں سب سے زیادہ غریب تھے، یتیم تھے، اب تھوڑی ہی دیر میں کیا ہوا؟ مکے کا سب سے امیر، سب سے رئیس، سب سے مالدار آدمی بن گئے. اگر آپ چاہتے تو ان پیسوں سے، ان درہم و دینار سے لاکھوں سے کروڑ، کروڑ سے ارب، ارب سے خراب کما لیتے، جمع کر لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے درہم و دینار، وہ سارے مال غریبوں پر، یتیموں پر، بے سہارا لوگوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کئی کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا. تو اسی کی طرف اشارہ کیا حضرت خدیجہ نے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، اور آپ معدوم کماتے ہیں، مطلب جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ آپ کر کے دکھاتے ہیں. وَتَقْرَ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی، مہمان نوازی کرنا عبادت. ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے، وہ کھا کر چلا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا 500 روپیہ 1000 روپیہ کم ہو گیا، لیکن وہ کتنا کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. پہلی بات تو یہ، مہمان نوازی ہمارے نبی کی سنت، مہمان نوازی کی عبادت. ایک صحابی تھے، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کسی کو بھی دیکھے چلیے گھر لے کے چلے گئے کھلانے کے لیے. آج اس کی دعوت کرے، کل اس کی دعوت کرے، پرسوں اس کی دعوت کرے. تو دعوت اگر ہم کسی کی کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ کس کو؟ عورت کو. واہ، بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. عورت کو واقعی کیوں ہوتی ہے؟ طرح طرح کا کھانا بنانا پڑتا ہے. ہاں، طرح طرح کا کھانا بنانا پڑتا ہے اس کو، یہ بناؤ وہ بناؤ، یہ وہ. پھر اگر کھانا گھٹ گیا تو ساری باتیں کس کو سننی پڑتی ہے؟ عورتوں کو سننی پڑتی ہے. تو اتفاق سے ایک صحابی بہت دعوت کرتے تھے، لوگوں کو بلا لیتے تھے. ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یہ صاحب جب دیکھو تب مہمان کو لے کے آتے رہتے ہیں، جب دیکھو تب مہمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہی ہے خاتون. ان کے شوہر کو بلائے اور بولے کہ ایسا ہے، کل تم اپنے گھر میں میری دعوت کرو، مجھے مہمان بناؤ. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ مجھے مہمان بناؤ، میری دعوت کرو. وہ آدمی خوش ہو گیا، گیا بیوی کو بتایا تو بیوی اور زیادہ خوش ہو گئی. ہمارے گھر نبی آنے والے ہیں، رسول ہمارے مہمان بنیں گے اور ہم رسول کے میزبان بنیں گے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. کھانا بنائے، جو کچھ بھی انتظام کر سکتے تھے وہ لوگ کرے. کھانے کا وقت ہوا، نبی پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائے. کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. جب واپس ہوئے تو اس عورت نے دیکھا اس کے گھر سے بہت سے زہریلی جانور، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے بھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور گئے، پھر واپس آئے اور آ کر اس عورت سے پوچھا تم نے کچھ دیکھا؟ عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ گئے تو دیکھا گھر سے بہت سارے زہریلے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے نکل کے باہر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں مہمان آتا ہے اور مہمان کھا کر کے ہمارے گھر سے جاتا ہے تو اس کے جانے کے ساتھ ساتھ گھر سے بہت سی بلائیں چلی جاتی ہیں.
گھر سے مصیبتیں چلی جاتی ہیں، گھر سے پریشانیاں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے عرب کے لوگوں میں مہمان نوازی کا بڑا مزاج تھا، بڑا مزاج۔ کیسا مزاج تھا دیکھیے، اسلام کے آنے سے پہلے ایک آدمی اپنے غلام سے کہتا ہے، اپنے غلام سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ چراغ لے جا کر تم پہاڑ پہ جلا دو، اگر اس چراغ کی روشنی سے میرے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ لوگ مہمان کے آنے کا کتنا انتظار کرتے تھے،